صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگ اور عزیز دوست، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگ مکمل کر کے آگے مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ جو مہینہ ہمارا گزرا رمضان کا بہت ہی برکت اور رحمتوں والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں دن رات اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں روزے داروں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر نازل ہوتی رہتی تھی۔ اب وہ برکتوں کا نزول ختم ہو چکا ہے، وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا، ختم ہو چکا رمضان کا مبارک مہینہ، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ جاتے جاتے ہم لوگوں کو کچھ پیغام دے کے جا رہا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، جس طرح ہم سے اللہ کے گھر آباد رہتے تھے، جس طرح ہم نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کی پابندی کی، جتنا ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے ڈرتے تھے، ویسا ہی ہم پورا سال نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ پیغام ہمیں رمضان دے کے جا رہا، اور یہ ظاہر سی بات ہے اور واضح بات ہے کہ عبادتوں کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی سے عبادتوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ جتنا نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام ہم کو دوسرے مہینوں میں بھی کرنا۔ جتنا ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کرتے تھے، اتنا ہی خوف، اتنا ہی ڈر ہمارے اندر غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی روزہ دار بند کمرہ ہے، کوئی آدمی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے نظروں کے سامنے کھانا پانی موجود رہتا ہے، پھر بھی آدمی کھانے سے پینے سے بچتا ہے۔ کیوں؟ وہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی دوسرا آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھتی ہے۔ اس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا، وہ اللہ مجھے ظاہر میں بھی دیکھتا ہے، باطن میں بھی دیکھتا ہے، لوگوں میں بھی میرے اوپر اس کی نظر رہتی ہے،
وجہ سے بندہ کھانے پینے سے بچتا ہے، اپنی روزی کو توڑتا نہیں۔ تو اتنا خوف ہم کو غیر رمضان کے اندر بھی آنا ضروری ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت اسی لیے دیتے ہیں کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں ایک ٹریننگ کر لے عبادتوں کی، اللہ سے ڈرنے کا ایک مشق کر لے، تاکہ اس کے اوپر پورا سال آدمی جو ہے زندگی گزارتا رہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، لیکن صرف رمضان ختم ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، عبادتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا اللہ کا خوف کرتے تھے رمضان میں، اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا ہی ڈر دوسرے مہینوں میں بھی ہو، اتنا ہی ہم اللہ کا خوف دوسرے مہینوں میں بھی کریں، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو پانا، اور ایک چیز ان برکتوں اور رحمتوں کی حفاظت کرنا۔ ہم لوگ تو رمضان کے برکتوں اور رحمتوں کو پا چکے ہیں، لیکن ان برکتوں اور رحمتوں کی حفاظت کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ان برکتوں اور رحمتوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ غیر رمضان میں بھی ہم اتنا ہی اللہ سے ڈریں جتنا ہم رمضان میں ڈرتے ہیں، اتنا ہی ہم اللہ کی عبادت کریں جتنا ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے برکت و رحمتوں کو پا لیا لیکن اس کی حفاظت نہیں کی، تو ہم صحیح معنوں میں رمضان کے مبارک مہینے کے قدردانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ہمارا شمار قدردانوں میں اسی وقت ہوگا جبکہ ہم رمضان کے برکت و رحمتوں کو پائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ یہ دونوں ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو چکی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا، لیلۃ الجائزہ تھی، صرف ایک نماز کا فرق تھا۔ مغرب میں ہماری مسجدیں بھری تھی، آباد تھی، لیکن عشاء کی نماز میں وہ مجمع غیر حاضر، صرف ایک نماز بھی ابھی درمیان میں نہیں گزری۔ اگر ہم صرف رمضان میں اللہ کی عبادتوں کو کریں گے، رمضان میں ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ عبادت کا مہینہ رمضان ہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مہینہ رمضان ہی ہے، اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہم اپنے اللہ کے گھر کو آباد نہیں رکھیں گے اور اللہ کے گھر کو آتے جاتے نہیں رہیں گے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے رمضان کے مکمل برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں سرفراز نہیں فرمائے۔ ابھی میں نے کہا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ اسی لیے دیتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھ کر، گناہوں سے بچ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن سن کر اپنے دل کو نورانی بناتا ہے، تو اس نورانیت کو اگلے رمضان تک باقی رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے سے بہت پہلے ہی اللہ رب العزت جو ہے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں رمضان کی آمد پر۔ تو جب اللہ رب العزت رمضان کی آمد پر بہت مہینے پہلے سے اللہ جنت کو سجائے اور رمضان کا مہینہ ہمارا مکمل ہو جائے، رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتوں سے ہم لوگ اپنے دلوں کو منور کریں اور رمضان ختم ہوتے ہی وہ دل کی نورانیت ختم کر دیں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کی شان نہیں ہے۔ رمضان میں بھی میں نے یہ بات کہا ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، صرف رمضان میں اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، رمضان میں جو ہے ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، رمضان جیسے ہی ختم ہو گیا، غیر رمضان جب شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی عبادتوں کا کوئی جو ہے معمول نہیں رہتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کا حق یہ ہے اللہ کے اوپر کہ مسلمان ہر وقت اللہ کی عبادت پہ زندگی گزارے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستوں میں محنتیں کرتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں
کہ یہاں اللہ رب العزت جو بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجاہدے کرتے ہیں، مجاہدوں کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طاقت کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اور پہچان کر بندہ گناہوں سے بچے، یہ جو ہے مجاہدہ ہے، اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کے روزوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آخری حصے کے اندر کہ تم متقی بن جاؤ، ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ کیوں فرض کیا گیا رمضان کا روزہ تمہارے اوپر؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ متقی کے بہت سارے جو ہے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے جامع معنی یہ ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کا استحضار ہو، اللہ کی طاقت کی پہچان ہو بندے کے اندر، اور بندہ اللہ کی طاقت کو دیکھ کر اس سے ڈر کر گناہوں سے بچ جائے، یہ جو ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے رمضان کے اندر ضرور رہتی ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا تو ہمارے دلوں سے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہم اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کریں، اور وہ تقویٰ پھر آنے والے رمضان تک بھی ہمارے دلوں کے اندر باقی رہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان ہمارا ختم ہو چکا، لیکن عبادتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو عبادتوں میں ہم کو لگنا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندے کے اوپر؟ کہ بندہ جو ہے اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ کر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزارے، یہ بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے۔ جب بندہ اللہ کا حق پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی بندے کا حق پورا کریں گے۔ بندے کے حق کیا ہے اللہ کے اوپر؟ کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو ہر چھوٹی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، ہر پریشانی سے اللہ بچائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے بندہ جو ہے اللہ کا حق ادا کرے، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب دین کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے جتنے بھی نواہی ہیں یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے دین کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی ہماری زندگی میں مدد کا معاملہ کریں گے، نصرت کا معاملہ کریں گے۔ اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ جو ہے بندے کا حق ادا کرے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی جو ہے ختم ہو چکا ہے، اس کی نورانیتیں ابھی ہمارے دلوں میں باقی ہیں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ابھی جو ہے مکمل طریقے سے ختم نہیں ہوئی اس کی نورانیت، ابھی جو ہے رمضان کا اثر ہمارے اوپر باقی ہے، ابھی جو ہے رمضان کی عبادتوں کا اثر ہمارے اوپر باقی ہے، اس کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کریں۔ نمازوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جن چیزوں سے اللہ منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کریں۔ بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں حلال چیزوں سے بچتا ہے، حلال چیزوں سے بندہ بچتا ہے کہ بھئی کھانا پینا بندے کے لیے حلال ہے، روزی اس کے لیے حلال ہے، لیکن پھر بھی بندہ جو ہے روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بچتا ہے۔ لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا تو پھر مسلمان اس کی کوشش نہیں کرتا کہ بھئی حرام سے بچے۔ جب رمضان میں مسلمان جو ہے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر حلال چیزوں سے بچ رہا ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد دوسرے مہینوں میں کم سے کم حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جو بندہ حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور جتنی محنتیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں بندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے سہولتیں کرتے جائیں گے۔ اور جو بندہ کوششیں نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے رمضان میں جس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے اسی طرح ہم رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی عبادتیں کریں، اتنا ہی نمازوں کا اہتمام کریں، اتنا ہی تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اتنا ہی جو ہے احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اور اتنا ہی جو ہے اللہ کے نواہی سے بچنے کا شوق ہمارے اندر ہو، تبھی جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم جو ہے پکے سچے ایمان والے بن سکتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے کوئی ڈر کا اور کوئی خوف کا موقع ہی نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے کوئی غم کی بات ہی نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے شرط لگا دی کہ پکے سچے ایمان والے بن جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، پکے سچے ایمان والے بن گئے، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا، اب جو ہے دل میں جیسا آیا ویسا ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو جو ہے پکا سچا ایمان والا نہیں کہا جاتا کہ جب چاہے ہم اللہ کی عبادتوں کو پورا کریں، جب چاہے ہم اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے زندگی گزاریں، جب چاہے ہم اللہ کو راضی کر لیں، جب چاہے ہم اللہ کو ناراض کریں، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، ایمان والے کی شان نہیں ہے، مسلمان کا جو ہے مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی علامت یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ہر حال میں اللہ کو ناراض کرنے سے بچے، ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں اللہ کے نواہی سے بچنے کی کوشش کریں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تو پورے جو ہے آپ و آپ کے ساتھ آیا تھا، ابھی جو ہے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی معلوم نہیں ہے، اس سے پہلے رمضان کا مبارک مہینہ ختم بھی ہو چکا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کی بڑی قدردانی انہوں نے کی، اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی، اہتمام کے ساتھ قرآن سننا اور نمازوں کا اہتمام کیا، دوسرے ذکر اذکار کیے، دوسرے جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی قرآن کی تلاوت میں ان کا مہینہ گزرا، وہ بڑے مبارک لوگ ہیں۔ اور ایک جماعت وہ بھی ہے رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے باوجود بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں۔ کتنے لوگ ایسے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا لیکن بازاروں میں کھاتے پیتے گھومتے پھرتے تھے، کتنے لوگ تھے ایسے، اور کتنے لوگوں نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا۔ حدیث پاک میں بات آئی اور وہ تمام حدیثیں رمضان کے اندر گزر چکی کہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو کھانا پینا چھوڑ کر یعنی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کا بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے آدمیوں کی بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم کو جو ہے رمضان کے مبارک مہینے کا حساب لینا ہے کہ بھئی ہم میں سے کتنے لوگوں نے اور کتنا جو ہے رمضان کا ہم نے قدر کیا، اور کتنے ہم نے رمضان کے اندر اللہ کی عبادتیں کی، اور کتنا شوق سے ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا۔ اور واقعتاً رمضان کے مبارک مہینے میں رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے میں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، تو آج بھی موقع ہے کہ آج بھی ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور یہ جو ہے حالات ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں ان حالات کے اندر توبہ بہت ہی ضروری ہے۔ جتنا ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں گے اتنا جو ہے جلدی اللہ رب العزت ان حالات سے ہم کو جو ہے باہر کر دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ سے توبہ استغفار نہیں کی تو پھر جو ہے حالات اب تو چل ہی رہے ہیں، حالات ہمارے اوپر آ ہی رہے ہیں، لیکن اس سے بھی خطرناک حالات ہمارے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے رمضان کے مبارک مہینے میں تعاملاتوں کے اندر بہت ساری باتیں ان چیزوں کے اوپر آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، بہت سارے جو ہیں علاقوں کے بہت سارے ملکوں کے واقعات بھی ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں کہ انہوں نے اپنے ایمان والے ہونے کی انہوں نے صحیح قدردانی نہیں کی، مسلمان ہونے کی انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ کے احکامات کو انہوں نے پورا نہیں کیا، باوجود ہے کہ وہاں جو ہے علمی مراکز موجود تھی، اس کے باوجود بھی اتنی جہالت ہو گئی کہ مسجدوں کے اندر جو ہے گھوڑے باندھ دیے، مسجدوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا، مدرسوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے کتنا توبہ کیا اور کتنا اللہ سے جو ہے استغفار کی، اور کتنا جو ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا،
ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اسی جو ہے تذبذب میں ہم لوگ پڑے تھے، اسی جو ہے شک میں تھے، اسی عالم میں تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا پوری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ کی عبادتوں کو کرنا پوری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نواحی سے بچنا پوری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم رمضان میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے تھے، تو اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی اپنے کانوں کی اور اپنے زبان کی اور اپنے جو ہے آنکھوں کے، اپنے دل دماغ کی حفاظت کریں۔ اگر غیر رمضان بھی ہمارا رمضان کی طرح گزرے گا تو پھر رمضان کی جو برکتیں رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت وہ برکتیں رحمتیں ہمیں غیر رمضان میں بھی عطا کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ نہ سمجھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے، چلو اب جو ہے اب جیسا جو ہے دل میں آیا ویسا زندگی گزار لیں گے، جب دل میں آیا جو اس وقت جو ہے نماز کے لیے چلے جائیں گے، اس وقت جو ہے اللہ کے در میں حاضری دیں گے، ایسی بات نہیں۔ یہ سوچ اور یہ جو ہے فکر اپنے دل دماغ سے نکالیں اور اس بات کو جو ہے اپنے ذہن میں دل میں بٹھائیں کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں دن و رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، کسی بھی حال میں پڑھنا ہے۔ اور جب یہ جذبہ ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہمارا غیر رمضان میں رمضان بن جائے گا۔ جس وقت ہمارا غیر رمضان بن گیا تو اس وقت ہم صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ 18ویں پارے میں فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، وہ ایمان والے۔ یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کامیابی سے مراد کون سی کامیابی؟ ایسی کامیابی، اس کامیابی کے ملنے کے بعد اب انسان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور ایسی کامیابی اللہ کہاں دیں گے؟ اللہ جنت میں عطا کریں گے۔ تو ایسی کامیابی اللہ رب العزت ہمیں اسی وقت دیں گے جبکہ ہم غیر رمضان کو بھی رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے، اور غیر رمضان میں جس طرح ہم گناہوں سے بچیں اسی طرح غیر رمضان میں بھی بچیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت یہ کامیابی دیں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے ہماری زندگیاں مصیبتوں سے بھری رہیں گی، پریشانیوں سے بھری رہیں گی، اللہ رب العزت جو ہے ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا۔ کیوں بندہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت کو ضرورت ہی کیا ہے کہ بندے کی طرف اللہ توجہ کرے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو چکا ہے، ابھی جو ہے رمضان کی عبادتوں کا نور ہمارے دلوں میں باقی ہے، رمضان کی عبادتوں کا اثر ہمارے اندر باقی ہے، اس کو جو ہے باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور ایسے ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ نمازوں کا جو ہے پابندی کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو چکا ہے، غیر رمضان شروع ہو چکے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی اور غیر رمضان کو بھی رمضان کی طرح گزارنے کی اور بالکل جو ہے اللہ کی عبادتوں کا حق ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔